یہ بتائیں کہ اگر پہلے پنجاب حکومت اس مچھر کو جس کی وجہ سے یہ ڈینگی پھیل رہا ہے اس کی روک تھام کے لیے اقدامات کر لیتی تو کیا یہ صورتحال ہوتی؟ ایسی جو پہلے کر لیتی تو ایسی صورتحال نہ ہوتی. جو مہنگی دوائیاں ہیں ابھی ہر بندہ نہیں لے سکتا ہے. میں پیٹرول کے لیے پیسے لایا تھا تو میں نے سوچا کہ چلو تھوڑا سا ایکسٹرا لے جاؤں. میں نے تھوڑے بہت لیے, میں نے آدھی اب دوائی لی ہے اور 2 دنوں کی جو ہے یہ 360 کی ہے. بات یہ ہے کہ حکومت پنجاب کا یہ دعویٰ ہے کہ اسپتالوں میں مفت دوا دی جاتی ہے. اب اگر ڈینگی کسی کو نہیں ہے تو کیا وہ دوا باہر سے خریدے گا؟ جو تو ہاسپٹل میں اویلیبل میڈیسن ہے ایڈمیٹڈ پیشنٹ کو تو 100% فری میڈیسن ہے, اور ڈینگی کے پیشنٹ کے لیے جو ٹریٹمنٹ ہے وہ پیراسیٹامول ہے. یہ دوا باہر سے خریدنی پڑ رہی ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ ہم انکوائر کرتا ہوں کہ یہ کس بندے نے لکھی ہے, باہر سے کیوں خریدی. ایک بیمار کو اس دوا کی ضرورت ہے تو کیا غلط کیا ڈاکٹر نے؟ نہیں, ہمارے پاس اینٹی ملیریل ہے, ہمارے پاس یہ اینٹی ملیریا میڈیسن ہے, ہمارے پاس اینٹی ملیریا میڈیسن پڑی ہے. کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا کمپنی کی طرف سے کوئی پریشر ہوگا ڈاکٹر کے اوپر؟ کیا اس طرح کی کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ یہ ابھی ہمارے یہ نوٹس میں بات آئی ہے. یہ ہم میڈیکل اسٹور والوں کے ساتھ کیا ان کا کوئی لنک ہے کہ یہ باہر سے لکھ رہے ہیں, کیونکہ یہاں پہ اتنا رش ہے اور ہر ایک کو مصیبت پڑی ہوئی ہے. ڈینگو میں بخار ہے, ان کو 10 بوتلیں مانگ رہے ہیں. ایک بوتل نہیں میرے بھائی کے پاس, کوئی بوتل کوئی دے دے. ان کو لگتا ہے 10 بوتلیں اس کو لگنی ہے. سیریس ان کا کیس ہے, کوئی بوتل دے دے ان کو, اوپر ہے. آپ جو ہے اپنا فارم ڈاکٹر صاحب سے لکھوا کے MS آفس میں چلے جائیں, وہاں پر پلیٹلیٹس میگا یونٹس فری مل رہے ہیں. 3 سالوں میرے بھائی مرنے والا ہے, یہ وہ والا ہے, دیکھ لیں. ایڈمیٹڈ ہے ڈاکٹر صاحب. اگر ایک شخص ایڈمیٹڈ ہے تو اس کے جو اٹینڈنٹ ہیں ان کو تو پریشان نہیں ہونا چاہیے. پھر تو آپ کے اسٹاف, آپ کا پیرامیڈیکل اسٹاف, آپ کا ڈاکٹر, پھر وہ ذمہ دار ہے. اس کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے کہ وہ جو ہے ہر مریض کو ہم نہیں دے سکتے. وہ جتنی دیر تک جو بلڈ ٹرانسفیوژن آفیسر اور MS صاحب جو ہیں اس کو فری لکھتے ہیں, پھر ان کو مل جاتا ہے, کیونکہ یہ ایک مہنگی آئٹم ہے. میری ماما پر رو رہی ہے, میرے پاپا نہیں ہے, اب میں کہاں جاؤں؟ آپ بتا دیں. مر جائے گا بھائی تب پوچھے گا مجھ سے, آپ ہی مجھے بتائیں میں کہاں جاؤں, میرا بچہ چھوٹا ہے. اچھا, اب ان کا کیا ہوگا؟ ابھی چاہیے ان کا یہ ابھی میں ان کے ساتھ بندہ بھیجتا ہوں, یہ MS صاحب کے پاس جائیں گے, ان کو مل جائے گا. اچھا چلیں, آپ کو یہ دلوا رہی, ابھی دلوا رہی ہیں. ہم ساتھ جائیں. یہ ایڈمٹ کیوں نہیں کیا ان کو؟ انہوں نے کیا ہی ڈاکٹر صاحب حالت دیکھیں. ہاں امی گھر چلوا. ڈاکٹر صاحب ان کی پرچی کدھر ہے, دکھائیں مجھے. دوائی لی ہے ان کے پاس ہی ہے. وہ پرچی دکھا دیں, وہ یہ دکھا دیں مجھے. کہ یہ ڈینگی بخار نہیں ہے, ان کو ہم ایمرجنسی میں بھیجیں گے یا ایمرجنسی میں دکھائیں گے, وہ ایڈمٹ ہو جائیں گے. وہ تو کہہ رہی ہے کہ گھر بھیج دیا ہے, گھر بھیج دیا ہے. ہاں جی, وہ کہتے دوائی کھلاؤ تو ٹھیک ہو جائیں گی. میں پہلے بھی پوچھ رہا تھا کہ اس وقت ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ڈینگی کا مریض ہے تو چلیے اس کو اٹینڈ بھی کر لیا جاتا ہے, کوئی اور مریض آ رہا ہے تو اسے اٹینڈ نہیں کیا جا رہا ہے. اتنی بری حالت میں وہ خاتون یہاں سے جا رہی ہے, ان کو بھیج دیا گیا گھر, وہ جا رہی ہیں. گھر نہیں بھیجا گیا, وہ پرچی مجھے دکھا دیں کدھر وہ جا رہی ہیں. وہ تو پرچی نہیں ان کے پاس, صرف پلیٹلیٹ کی پکڑی ہوئی ہے. اٹینڈ نہیں ہو رہے نا لوگ, انہوں نے ایمرجنسی میں بھیجا ہوگا, وہ پرچی کدھر ہے وہ دکھا دیں. یہ جو مسائل ہیں کہ لوگ آگے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پرچی موجود ہے, ہمیں اٹینڈ نہیں کیا جا رہا, دوا نہیں مل رہی, اب یہ مسائل آنا شروع ہو گئے ہیں. اور ہماری کوشش بھی یہی ہے کہ اب جتنی شدت اس بیماری میں, اس وبا میں پیدا ہو رہی ہے, اتنی شدت کے ساتھ ہمیں آگے آنا چاہیے اور ان مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اس اسپتال میں عام طور پہ اس کی کیپیسٹی ہے 700 بیڈڈ ہاسپٹل ہے, اور یہاں پہ ہم تقریباً 2000 سے 2500 مریض دیکھتے ہیں جو کہ مختلف اسپیشلٹیز میں دیکھے جاتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ عام طور پہ ایک اسپیشلٹی کو دیکھنے کے لیے 5 یا 6 ڈاکٹر ہوں, ہم نے تقریباً 200-250 ڈاکٹرز کو موبلائز کر لیا ہے. اس کا ایک نیگیٹو ایسپیکٹ یہ ہوا ہے کہ ہماری دوسری سروسز جو ہیں ان پر ہم گو سلو ہو گئے ہیں اور اس کو ہمیں بند کرنا پڑا ہے. میرے ڈاکٹرز جو ہیں وہ دن رات کام کر رہے ہیں, تمام اور اسپیشلٹیز کے ڈاکٹر بھی ہم نے ان کے اندر شامل کر دیا گیا ہے. کہیں بھی پیشنٹ کی نیگلیکٹ کی ایک دفعہ بھی کوئی رپورٹ نہیں ملی. یہ ضرور ہے کہ یہ مشین کی ایک کیپیسٹی ہے, جب یہ 24 گھنٹے چلے گی تو یہ گرم ہو کے بند ہو جائے گی, بلکہ ٹوٹ جائے گی. اس لیے ہمیں کچھ مشینیں روکنی پڑتی ہیں, پھر دوسری طرف لوڈ لے جانا پڑتا ہے. تو آل آؤٹ ایفرٹ کی جا رہی ہے. لاہور کے اندر موت رقص کر رہی ہے, اور وہ لوگ جو اس کے ذمہ داران ہیں, خواہ وہ سیاستدان ہیں, خواہ وہ افسران ہیں, ان کو ان کے کیفر کردار تک پہنچانا ہوگا. ڈینگی وائرس ختم تو نہیں ہو سکتا تھا, لیکن آج جو پھیل گیا ہے یہ منیمائز ہو سکتا تھا. اور آج بھی میں میاں نواز شریف صاحب سے اپیل کروں گا, آپ
येलो कैब तो बांटने आ जाते हैं। मैं अपील करता हूं चीफ जस्टिस पाकिस्तान से, मैं हाथ बांध के कहता हूं कि जिस सूबे में वजीर नहीं है सेहत का, 23 वजारतें आप अपने पास रख के बैठे हुए हैं, वजीर सेहत नहीं है, तो आप किस तरह लोगों का ख्याल रखेंगे? ये जो फैल गया इसको रोकने में हुकूमत नाकाम रही है, या वो इंतजामिया, वो लोग जिनकी ड्यूटी लगाई गई थी कि इस पर नजर रखेंगे, वो नाकाम रहीं? आई थिंक समथिंग इज रॉन्ग। शायद स्प्रेज के बारे में, मेडिसिन के बारे में ये कुछ लोग ये चीज पॉइंट आउट कर रहे हैं कि उस वक्त जो स्प्रे किए गए उस शायद मेडिसिन के अंदर कोई फॉल्ट था, लेकिन उसको भी हम बिल्कुल चेक कर रहे हैं और इसमें किसी की कोई नेग्लिजेंसी नहीं है। हमारी गवर्नमेंट बिल्कुल नेक नियति के साथ अपने कम वसाइल के बावजूद एट एनी कॉस्ट हर मुमकिन कोशिश कर रही है। जिंदगियां चली गई और जो जिंदगियां चली जाएंगी, हमें उनका बहुत अफसोस है। और उसके साथ एक मैं अर्ज कर दूं कि जितनी डेथ्स हुई हैं उनका काज ऑफ डेथ सिर्फ डेंगू नहीं था, कुछ और भी उनको प्रॉब्लम्स थी, कोई मर्ज थे उनको। सर, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास जो है उसको एजुकेट करने के लिए, उसमें अवेयरनेस पैदा करने के लिए कोई वाज़ेह हिकमत अमली है। जो श्रीलंका की जो टीम्स आई हैं, ये बड़े एक्सपर्ट्स हैं, इनके साथ बैठकर ये सेमिनार होंगे, टीवी के ऊपर टॉक्स होंगी, सेमिनार्स होंगे। फिर हमने अपना तालीमी इदारों में एक निसाब का हिस्सा बनाने का मैंने फैसला किया है कि एक चैप्टर होगा डेंगू बुखार जो है वो फिर ऊपर कॉलेजेस तक उसका वो पढ़ाया जाएगा ताकि एक शऊर कायम हो जाए। सर, एक परसेप्शन है अवाम के दरमियान कि इस वबा के फैलने में कहीं ना कहीं कोई खामी रह गई है, कहीं कोई कोताही रह गई है, तो वो कोताही आपकी टीम से ही कहीं ना कहीं सरजद हुई है। ये देखिए ना, मैंने कमेटी बना दी हुई है, वो कमेटी की रिपोर्ट आएगी तो मैं अवाम को पेश कर दूंगा। कुछ नहीं छुपाएंगे, लेकिन इस वक्त हमें अब इसका मुकाबला करना है। उसकी वो रिपोर्ट जब आएगी तो मैं पेश करूंगा इंशाअल्लाह ताला। बिल्कुल डेंगू की वबा पंजाब की हुकूमत और आवाम के लिए एक चैलेंज बना हुआ है और नजर यह आता है कि शायद इसका मुकाबला अब करना किसी के बस की बात नहीं है, मगर इसका मुकाबला करना होगा। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि हम नहीं जानते कि अभी इस वबा के हाथों कितने और घर उजड़ जाएंगे। उन लोगों का तयन बहुत जरूरी है जिनकी गैर जिम्मेदारी और गफलत की वजह से ये वबा फैली है। अगर वो खुद अपने आप को अवाम की अदालत में पेश नहीं कर सकते तो इतना जरूर याद रखें कि एक अदालत और भी है जहां इन मासूम जिंदगियों का हिसाब उनसे जरूर लिया जाएगा। अगर किसी और मामले की जानिब आप हमारी तवज्जो दिलाना चाहते हैं तो हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें। हमारा ईमेल एड्रेस है hamawam@geo.tv। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।